बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 मई और मंगल का दिन है। आज एक तरफ मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया गया और इसी रोज़ की मुनासबत से कुछ तकारीब हुई और कुछ लोग जो है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद लेते हैं और हर गलत काम जो है वो दूसरों के ऊपर डाल लेते हैं। और पाकिस्तान ने जो एटमी ताकत हासिल की, एटमी मुल्क के जो दुनिया के अंदर क्लब है उसमें शमूलियत इख्तियार की, इसका क्रेडिट लेने वाले भी बहुत से लोग ऐसे हैं। आज भी जो मुख्तलिफ तकरीबात हो रही थी, हमने वहाँ पे बेशुमार ऐसे स्लोगन देखे, बेशुमार ऐसे मनाज़र देखे जिसमें दावेदार बहुत थे जो अपने आप को हीरो करार देते हैं पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत के हवाले से। लेकिन 28 मई 1998 और उससे चंद दिन पहले, 1 हफ्ता 10 दिन पहले तक क्या कुछ होता रहा, उन दिनों मैं भी शोबा सहाफ़त से वाबस्ता था। नवाए वक़्त इस्लामाबाद के अंदर काम कर रहा था और मजीद निज़ामी साहब जिनके बहुत अच्छे मरासम थे, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ, शरीफ फैमिली के साथ और बहुत से सियासी मामलात और कौमी और मुल्की मामलात के अंदर मजीद निज़ामी साहब बड़ी कड़ी तनकीद भी किया करते थे शरीफ फैमिली के ऊपर और ख़ास तौर के ऊपर नवाज़ शरीफ की पॉलिसियों के हवाले से। तो एटमी धमाकों के हवाले से और अमरीकी पेशकश के हवाले से मजीद निज़ामी साहब का क्या नुक्ता नज़र था, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना मजीद निज़ामी साहब से, वो आपसे शेयर करेंगे। और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो अपने आप को कौमी हीरो करार देते हैं एटमी क़ुव्वत के हवाले से, उनके बारे में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, वो क्या थे वो आपसे शेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज भी जो पाकिस्तान में बहुत से अफराद या बहुत से करता धरता जो अपने आप को तुरम खान कहते हैं या अपने आप को कौमी हीरो कहते हैं या पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बहुत से वो दावे करते हैं, उनकी असल हकीकत क्या है वो आपके सामने आएगी। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन हुआ। नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बन गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। शहबाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की सदारत से छुट्टी हो गई। अब उनके पास एक पोर्टफोलियो जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा। या तो फॉर्म 45 के फैसलों के तनाजुर में वो पोजीशन भी जाती हुई दिखाई देगी, या फिर जो है कि जब भी री इलेक्शन होंगे तो उसमें अब ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब की जानिब से खुद होंगे मैदान में और मरीम नवाज साहिबा होंगी। और इसी एतबार से नवाज शरीफ साहब जो तैयारी कर रहे हैं सारी, आज नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो अपना एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज उन्होंने ये कहकर कि मैंने जो टास्क सौंपे थे शहबाज शरीफ साहब को, वो उन्होंने बहसन तरीके से पूरे किए। वो इस चीज़ पर मोहर लगा रहे हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर जो रजीम चेंज ऑपरेशन और उससे 1 साल पहले जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ साजबाज की जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो सारी की सारी नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से थी। और शायद नवाज शरीफ साहब ने ही शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क दिया था जो ये बात आज की जा रही है। इसलिए जिन लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ जो है कि वो एक मज़ाहमती सियासतदान है और वो बड़ी तगड़ी सियासत करते हैं, आज की तकरीर ने भी शायद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बेनवा तकरीर की हैसियत से जो है, मुकर्रर की हैसियत से जो है मुतारिफ कराया है। नवाज शरीफ साहब अभी भी अपनी फ़िक्री एतबार से, सियासी एतबार से 80s के अंदर दिखाई देते हैं। वो अभी भी इस्टेब्लिशमेंट, जिस अब उस ज़माने में जनरल ज़िया-उल हक का दौर था और गवर्नर पंजाब जनरल जिलानी थे, तो ये ज़िया-उल हक की आशीर्वाद और जनरल जिलानी की जो है कि सारी की सारी जो सियासी पेवंदकारी होती है और आबियारी होती है वो उन्होंने की थी और फिर इनको सियासत में लाए और ओहदे दिए। पंजाब के अंदर वज़ीर बल्दियात भी रहे, वज़ीर ख़जाना भी रहे, फिर चीफ मिनिस्टर बने और फिर मरकज़ तक वो आए। तो इसमें कोई शक नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद से ही वो तमाम की तमाम सीढ़ियाँ अबूर करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। दरमियान में जनरल मुशर्रफ ने जब उनकी हुकूमत ख़त्म की तो फिर वो एंटी एस्टैब्लिश ज़रूर हुए, लेकिन दोबारा उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की और वापस वतन आए। और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अगरचे उन्होंने जो गद्दारी का मुकदमा है वो भी कायम किया और उसकी उनको कीमत भी अदा करना पड़ी। और जनरल बाजवा के दौर के अंदर फिर उनकी हुकूमत का आप तख्ता उल्टे कह लें या उन्हीं के दौरे हुकूमत के अंदर JIT बनी, बहुत से इल्ज़ामात आए, पानामा लीक सामने आया और इन सारे मामलात के तनाजुर के अंदर फिर उनको जो है कि वो सज़ा दी गई, नाअहल करार दिया गया और फिर उनको हुकूमत से बाहर जाना पड़ा। तो उस वक़्त भी उन्होंने 2-3 साल बड़ा सख्त एक नैरेटिव बनाया होता है जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का नाम ले लेके जो है कि वो जलसे किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। लेकिन जब से अब वतन वापस आए हैं, 21 अक्टूबर की तकरीर हो या उसके बाद जितने मामलात हों या आज जो
دوبارہ وہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے بنے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ نام نہیں دہرائے، البتہ جسٹس ثاقب نثار کا نام ضرور لیا اور ساری توپوں کا رخ جو ہے کہ انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کی طرف رکھا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ابھی بے ضرر ہیں، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے کہ ابھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ اپنی سیاست کر رہے ہیں، اور سارا ان کا توپوں کا رخ دوسرا عمران خان کے بارے میں تھا، اور یہ اس کی سب کو وجہ پتہ ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے۔ عمران خان کے کیسز کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ کیسز سارے کے سارے ختم ہو رہے ہیں۔ آج 28 مئی کو عدالتوں کے اندر چھٹی تھی، سماعت نہیں ہو سکی سائفر کیس کی، اور NA 48 کے فارم 45 47 کی آج تجزیہ نہیں ہو سکا، لیکن کل اور پرسوں جو ہے کہ اسلام آباد کے 2 حلقوں کے اوپر سماعت ہوگی۔ کل جو ہے عدت کیس کا فیصلہ آئے گا۔ سائفر کیس جو ہے کہ اگلے ہفتے توقع کی جا رہی ہے کہ دوبارہ اس کی تاریخ مقرر ہو جائے گی، اور اس کا بھی ہفتہ 10 دن کے اندر فیصلہ آ جائے گا۔ رہی بات نیب کی ترمیم اور الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم صدارتی حکم نامے کے ذریعے سے کی گئی ہے، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، اور شاید وہ مقاصد حاصل نہ کیے جا سکیں جو حکومت نے اس وقت طے کیے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان کی واپسی کا سفر ان کو دکھائی دے رہا ہے، عوام اس کے پیچھے دکھائی دے رہی ہیں، تو اسی لیے شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان کا ہدف جو ہے تنقید کا وہ عمران خان ہے۔ مریم صاحبہ کی تقریر ہو تو بھی، پیپلز پارٹی تقریر کرے تو بھی، MQM تقاریر کرے تو بھی نشانہ جو ہے عمران خان ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ان سب کو ملا کر اس وقت پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے، یا وہ پرو عمران خان ہو رہی ہے یا اینٹی عمران خان ہو رہی ہے، اس سے علاوہ پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ 2 ہی نیریٹو ملیں گے، یا عمران خان کے حق میں یا عمران خان کے خلاف۔ تو اس وقت PMLN کو پنجاب کے اندر اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے جو ہے کہ اینٹی عمران خان نیریٹو، اور اس کے اندر جتنے بھی غیر ملکی ایجنٹ کے، غداری کے، یہودی کے، یا جس قسم کے جتنے بھی آپ اس کو ٹچ دینا چاہیں، اسلامی ٹچ دینا چاہیں، اخلاقی ٹچ دینا چاہیں، وہ سارے ٹچ آپ کو نظر آئیں گے، اور ابھی جیسے جیسے وقت گزرے گا اس میں مزید اضافہ بھی ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ چیز طے ہے کہ عمران خان جو ہے کہ واپس آ رہا ہے، وہ چاہے جون میں آئے یا جولائی میں آئے، اس کی واپسی بڑی صاف نظر آ رہی ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہم نے کہا تھا کہ ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے، نوائے وقت میں جب ہم کام کرتے تھے اس وقت مجید نظامی صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی، ایک میٹنگ ہوئی تھی ہم رپورٹرز کی، اور اس کے اندر بلکہ نوائے وقت کے اندر یہ بیان بھی مجید نظامی صاحب کا شائع ہوا تھا، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب ایٹمی دھماکے کر دیں ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ اور پھر اس کی تصدیق بعد میں جو ہے گور ایوب نے اپنی کتاب میں بھی، ایک انٹرویو میں بھی کی، اس کی تصدیق مشاہد حسین سید نے، اس کی تصدیق جو ہے کہ راجہ ظفر الحق نے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق تھے، انہوں نے بھی جو ہے کہ اس کی تصدیق کی۔ اور یہ معاملہ جو ہے کہ وہ بل کلنٹن، جس کا حوالہ دیا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ ایک پیشکش کی گئی تھی اور $5 ارب تک کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن میاں صاحب نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہم ایٹمی دھماکے ضرور کریں گے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے کہ وہ کنونس ہو چکے تھے کہ نہیں، پاکستان کی معاشی حالت ایسی ہے کہ $5 ارب آ گئے تو پاکستان کی معیشت میں استحکام آ جائے گا، پاکستان ترقی کرے گا، تو ہمیں ایٹمی دھماکے نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن راجہ ظفر الحق اور ڈاکٹر قدیر خان، گور ایوب، ان لوگوں نے یہ بات جو ہے کہ پھر میاں صاحب کو باور کروائی کہ نہیں، کہ اس وقت جو پاکستان کے تمام نیوکلیر ایسٹس ہیں، نیوکلیر پروگرام کے تحت جو ایٹم بمز جن کا ٹیسٹ کیا جانا تھا، وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہوں کے اوپر فٹ کیے جا چکے تھے، کہ اس کے بعد اب جو ہے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ گور ایوب نے یہ ایک پبلک فورم کے اوپر بھی کہا کہ جی کہ میں جب پہنچا تو وہاں پہ سینئر میڈیا پرسنز بھی تھے، اور شہباز شریف صاحب نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا، اور پھر وہاں پہ یہ کہا کہ میاں صاحب اس وقت بل کلنٹن صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں اور اچھا پیکج ہوا تو پھر ہم نہیں کریں گے۔ لیکن پھر اس وقت بھی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ نہیں، یہ دھماکے بہت ضروری ہیں، تو پھر پاکستان کو یہ دھماکے کرنا پڑے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اس کے بعد بہت عرصہ بعد جو ہے کہ ان کا ایک پروگرام جیو کے پروگرام میں سہیل وڑائچ کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے، آپ نے دیکھی ہوگی بات، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اب کسی کو مشورہ نہیں دیتے، ان کو کسی سے خیر کی توقع نہیں ہے، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ سب کے سب احسان فراموش اور نمک حرام ہے، تو یہ بات ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہی تھی۔ تو آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ پروگرام کی بات ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کا جو ہے بنیاد رکھی، اور پھر اس میں ہر آنے والی حکومت نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور جو پاکستان کے ادارے تھے انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کے سائنسدانوں کو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس پروگرام کے تسلسل کے اندر کہیں رکاوٹ نہیں آئی، وہ مالی تکنیکی وجوہات کوئی بھی وجہ ہے اس کی وجہ سے، تو اس میں ایک غلام اسحاق خان کا نام ہے جو بڑے خاموش مجاہدوں کی طرح جو اس پروگرام کے ساتھ فرام ڈے فرسٹ اور آخر تک منسلک رہے، وہ بھی ایک قومی ہیرو تھے، لیکن
وہ بڑے خاموش ہیرو تھے جنہوں نے کبھی اس کا کریڈٹ بھی نہیں دیا، لیکن جو لوگ رکاوٹیں بھی پیدا کرتے رہے، جو لوگ اس پہ سیاست کرتے رہے، جو لوگ جو ہے کہ مصلحتوں سے کام بھی لیتے رہے، وہ آج بھی جو ہے کہ اپنے آپ کو قومی ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل ہیرو وہ ہیں جن کو ہم نے تہمتیں لگائیں، جن کو ہم نے ذلیل و رسوا بھی کیا، دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی ایک طویل عرصے تک ہم نے نظر بند رکھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو۔ وہ پاکستان کے اصل قومی ہیرو ہیں جنہیں ہمیں ضرور آج یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی خدمات کو، اور ان کے تمام سائنسدان جو ان کی پوری ٹیم تھی، اور ابھی بھی جو پاکستان کی نیوکلیر پروگرام سے وابستہ ٹیم ہے، ان کو ہمیں ضرور سلام پیش کرنا چاہیے، اور ان کی خدمات کو قومی سطح کے اوپر ان کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ اس ساری صورتحال کے اندر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ، آپ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو کیا ہو گیا، کہ پہلے انہوں نے ایک بڑا ایک سخت بیان جاری کیا کہ اور مائی ڈیڈ باڈی، وہ کوئی سیاسی اعلی کار نہیں بنیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ہے کہ ایک آڈیو بھی منظر عام پر آ گئی، اور جس میں پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سے چیزیں جو ہے محفوظ کی ہوئی ہیں، ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اگر ان کو تنگ کیا گیا یا ان کو برباد کیا گیا تو وہ بھی ساری چیزیں سامنے لے کر آ جائیں گے۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک ریاض جو ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ کاروباری شخصیت ہیں، وہ بہت دور تر دیکھتے ہیں، اور پھر اس وقت نظام کے اندر جو ایک ریئلائزیشن اس وقت موجود ہے کہ عوام کے ساتھ لڑائی لڑ کر کسی بھی ملک میں جو ہے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آپ جتنا مرضی آپ کا دفاع مضبوط ہو، جتنی مرضی معیشت آپ کی مضبوط ہو، جتنی مرضی آپ کی معاشرت یا سماجی اعتبار سے آپ مضبوط ہوں، لیکن اگر ادارے ریاست اپنی ہی عوام کے خلاف جنگ لڑنا شروع کر دے، یا اپنی عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف جو ہے کہ کوئی جبر یا ظلم مسلط کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ ریاستیں جو ہیں کہ وہ قائم نہیں رہتی۔ یہ وہ سوچ ہے جس نے ریاض ملک کو بھی تقویت بخشی ہے کہ وہ بھی سٹینڈ لے رہے ہیں، اور کبھی ان کے میسیجز اور کبھی ان کی آڈیوز آتی ہیں، اور اس کی تناظر میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو دیکھی جائیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب ایک سیاسی عہدے سے تو گئے، انتظامی عہدہ بھی شاید ان کے پاس زیادہ دیر نہیں رہے گا، اور نواز شریف صاحب جو ایک سیاسی بے نوا قسم کی آواز نکال رہے ہیں، وہ بھی شاید ان کے اس نہ تو نیریٹو کو بحال کر سکے گی، نہ ان کے امیج، تشخص اور سیاست کو اس مقام تک دوبارہ شاید لے جا سکے جو کبھی ان کو حاصل تھی۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کو اپنی پالیسیز اور نیریٹو کے اوپر، اپنی سیاسی جو کریکٹر ہے اس کے اوپر جو ہے نظر ثانی ضرور کرنی ہوگی، تبھی شاید ان کے لیے اسپیس بن سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔